کیا بات ہے سلطان، کیا تم مجھ سے چھپا رہے ہو کچھ؟ ارشمان نے سلطان سے پوچھا جو خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ سلطان کے ہاتھ کی پٹی کروانے اس کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا۔ جب صبح وہ اس کے کمرے میں گیا تو اس کے ہاتھ پر سوکھا ہوا خون اور کانچ کے ٹوٹے ٹکڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جبکہ سلطان کو بیڈ کے ساتھ ایسے فرش پہ بیٹھا تھا جیسے اس دنیا کے بجائے کہیں اور ہو۔ کچھ نہیں، سلطان نے انتہائی زیادہ سرد مہر سے کہا، لیکن ارشمان کو اطمینان نہیں ملا۔ اس نے ایک سنسان جگہ گاڑی روکی۔ باہر نکلو گاڑی سے، فوراً ارشمان نے حکمیہ سے انداز میں کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد سلطان بھی گاڑی سے باہر آیا۔ بتاؤ مجھے سلطان، کیا بات ہے؟ ارشمان نے بڑے بھائی والے انداز میں پوچھا۔ تم کیا کر لو گے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان کی آواز میں بہت بے بسی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کر سکوں، لیکن کم از کم تمہیں یہ بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ارشمان نے سلطان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بتاؤ مجھے سلطان، اپنے بھائی کو سہارا محسوس کر کے سلطان ٹوٹ گیا۔ وہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے ہر ایک بات ارشمان کو بتا دی۔ میں نہیں جانتا ارشمان، میں نے تب یہ فیصلہ کیوں کیا۔ میں جانتا تھا میرا مقدر بس انابیہ ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلطان نے بے بسی کی انتہا پر کہا، اور ارشمان بس اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری رگ رگ میں یوں بس جائے گی۔ ارشمان، میں اسے بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا، ایک طرف امی ہیں جو میرے انکار کے خیال سے ہی اس قدر بیمار ہو گئی تھی، اور ایک طرف وہ ارشمان جو بیچاری اپنے نازک جان پر ہر غم چپ چاپ جھیل رہی ہے۔ سلطان نے بے بسی کے عالم میں کہا، میں کیا کروں ارشمان، کسی ایک کو تکلیف دے بغیر دوسرے کا ساتھ نہیں نبھا سکتا۔ سلطان نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے سنجیدگی سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس وقت مکمل طور پر ایک بکھرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ گھر جاؤ اور جا کر سب کچھ امی کو سچ سچ بتا دو۔ ارشمان کی رائے پر سلطان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتا ہوں ماں کے حقوق سب سے افضل ہے، لیکن ماں سے زیادہ صبر اور حوصلہ بھی کسی اور میں نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت سے اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے، کیونکہ ماں کبھی نہ کبھی اپنے بچے کو معاف کر ہی دیتی ہے۔ ارشمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، اس لیے خود سے اور اس لڑکی سے زیادتی کرنا بند کرو سلطان، اور میرے ساتھ گھر جا کر امی کو ہر بات بتا دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بھائی۔ ارشمان نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلو۔ ارشمان اس کی بات پر مسکرا دیا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حویلی پہنچنے پر گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ سب لوگ حال میں موجود تھے، لیکن ایسے خاموش تھے جیسے کہ کوئی طوفان آ کے گزر گیا ہو۔ سلطان نے ایک نگاہ ارشمان کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا، تو سلطان فرحین بیگم کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، سلطان کے پکارنے پر فرحین بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ سلطان کے ساتھ ساتھ ارشمان بھی پل بھر میں پریشان ہوا۔ کیا ہوا امی؟ سلطان نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ سلطان، وہ اماں بھی کی وہ گھٹیا ملازمہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ کنیز کے ذکر پر سلطان کا دل بہت زور سے دھڑکا، جیسے کسی انہونی کے لیے خبردار کر رہا ہو۔ کیا ہوا کنیز کو؟ سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ایک تو خود پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے کنواری ماں بننے والی تھی، اور الزام بھی تم پر لگانے لگی۔ سلطان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی معصوم سی بیوی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور سلطان اسے کس کرب سے گزارتا رہا۔ کہاں ہے وہ؟ سلطان کا لہجہ بےتابی سے بھرپور تھا۔ نکال دیا ہم نے اس غلاظت کو گھر سے۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر سلطان پر گرے۔ اس نے فرحین بیگم کو کندھے سے پکڑ کر بےتابی سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ کہاں ہے میری نوری؟ سلطان کے میری نوری کہنے پر فرحین بیگم ٹھٹک گئیں۔ سلطان، فرحین بیگم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سلطان ان سے دور ہوا اور اماں بھی کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھی ایک غیر مرئی نکتے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری نوری؟ کہاں ہے میری نوری؟ اماں بھی آپ کو اس کی ذمہ داری دی تھی نا، کہاں ہے وہ؟ سلطان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک پل اور کنیز کو نہ دیکھا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اماں بھی نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو سلطان؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اماں بھی کے سوال پر سلطان انہیں ہکا بکا سا دیکھنے لگا۔ کیا تھی اس کی حیثیت؟ اس گھر کی ملازمہ تھی بس۔ وہ یہی بتایا تھا نا تم نے مجھے کہ وہ ہماری میڈ ہے۔ سلطان بت پناہ نام آنکھوں سے اپنی دادی کو دیکھ رہا تھا جو انتہائی سنجیدگی سے یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ بس ایک ملازمہ تھی جو ہماری چھت کے نیچے رہتے ہوئے نہ جانے کس کس کے ساتھ وقت گزارتی رہی تو کیوں رکھتے ہم ایسے گھٹیا لڑکی کو اپنے پاس؟ اماں بھی کی بات پر ارشمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آج تک انہوں نے کسی کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اس لیے نکال دیا ہم نے اس گھٹیا بد کردار لڑکی اور اس کی حرام اولاد کو گھر سے۔ اماں بھی کی بات پر سلطان زمین پر بیٹھ گیا۔
ان کے ہاتھ خود بخود سلطان کی گرفت سے چھوٹ گئے۔ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آج شادی ہے، تمہاری خوشیاں مناؤ۔ بھول جاؤ اس گھٹیا عورت کو، اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہے اماں بھی، تعلق ہے۔ اچانک ہی سلطان نے ان کی بات کاٹ کر چلایا۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نہ تو وہ لڑکی گھٹیا ہے اور نہ ہی اس کی اولاد حرام ہے، وہ میری عزت ہے، سنا آپ نے، بیوی ہے وہ میری۔ آخر سلطان اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ پوری حویلی میں اس کی آواز گونجی، جبکہ اس کی بات پر فرحین، انابیہ اور اس کے سب گھر والے سکتے کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ وہ بچہ میرا تھا، آپ کے پوتے کا، اور آپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ آپ تو جانتی تھی نا وہ کتنی معصوم ہے، آپ نے کیسے میری نوری کو بدکردار سمجھا۔ سلطان نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیسے آپ سب نے میری عزت کو گھٹیا کہہ کر میرے گھر سے نکال دیا۔ سلطان اس وقت کرب کی انتہا پر تھا اور اس کے الفاظ سبھی کو بت بنا گئے تھے۔ میں نہیں جانے دوں گا اسے، ڈھونڈ لوں گا اسے۔ سلطان نے جلدی سے آنسو پہنچ کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے واپس لاؤں گا یہاں، میں اپنی نوری کو واپس لاؤں گا۔ سلطان مڑا لڑکھڑایا تو ارجمان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس وقت سلطان اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ خود کو سنبھالو میرے بھائی، ارجمان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے ارجمان، ابھی اسی وقت ڈھونڈنا ہے۔ ارجمان نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے گیا، جبکہ گھر میں سب ابھی بھی بت بنے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ شام تک وہ دونوں گاؤں کا ہر کونا، گاؤں سے باہر جانے والا بس اسٹاپ، ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے، لیکن کنیز کو نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ پورے گاؤں کا چپا چپا ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں کنیز نہیں ملی تو سلطان کو لگنے لگا اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ اسے بہت شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر اس نے پہلے ہی ہمت کر کے سچ بولا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ تو معصوم تھی، بس اپنے سلطان کا حکم مانتی، اس کی راہ پر چلتی رہی، لیکن اب وہ معصوم جس بھی حال میں تھی وہ صرف اور سلطان کا قصور تھا۔ ہر جگہ دیکھ لیا سلطان، وہ گاؤں میں نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے آدمیوں نے سب کے گھروں میں بھی دیکھا۔ ارجمان نے سنجیدگی سے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو اس وقت مکمل طور پر بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان ہمت کرو میرے بھائی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ارجمان کے یہ بات کہنے پر سلطان نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ جا سکتی ہو، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو وہ نہیں ہے، ارجمان نے پریشانی سے کہا۔ تو سلطان نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے گاؤں گئی ہو۔ ہاں وہ ارجمان، وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی گئی ہوگی۔ ارجمان نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ کنیز کے گاؤں پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں کنیز کے باپ کے گھر کا پتہ ملا تو ارجمان سلطان کو لے کر وہاں چلا گیا۔ وہاں پہنچے تو سلطان نے بے چینی سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچے نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے سلطان کو دیکھا، لیکن سلطان اسے نظر انداز کرتا گھر میں داخل ہو گیا۔ کنیز سلطان کی پکار میں بہت بے چینی تھی، وہ یہاں وہاں دیکھتا، بس اپنی کنیز کو تلاش کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ہوا سائیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کنیز کے بابا رشید نے سلطان کو وہاں دیکھا تو پریشانی سے اس کے پاس آئے، جبکہ کنیز کی ماں بھی بے چین ہو کر ان کی جانب بڑھی۔ بابا کنیز یہاں آئی ہے کیا؟ سلطان نے پریشانی سے پوچھا تو دونوں میاں بیوی اڑے ہوئے رنگوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نہیں سائیں، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نا؟ کنیز کی ماں نے بے تابی سے کہا، میری بچی کہاں ہے سائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ رشید نے روتے ہوئے کہا تو سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ مجھ سے کھو گئی بابا، روٹ کے چلی گئی وہ مجھ سے، سلطان نے بے بسی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر اس چھوٹے سے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ کنیز کی ماں اور بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں اور اس کا باپ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگلا سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ میری بچی تو بہت معصوم ہے سائیں، وہ تو اپنی ماں سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دے گی، پھر آپ نے اسے کیسے کھو دیا؟ کیسے؟ رشید سے اتنا ہی کہا گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا بابا، اور اگر نہ ڈھونڈ پایا تو میں آپ کا گنہگار ہوں، جو دل میں آئے سزا دیجیے گا۔ سلطان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ اتحاد ملک نے اسے گاؤں بدر کر دیا تھا اور ہمارے گاؤں کا اصول ہے کہ جسے گاؤں بدر کیا جاتا ہے، اگر وہ گاؤں واپس آ جائے تو ساری زندگی سے حویلی کی غلامی کرنی ہوگی۔ رشید نے اپنے آنسو پہنچ کر کہا، جبکہ کنیز کی ماں اور بہن کی سسکیاں بھی چھوٹے گھر سے میں گونج رہی تھیں۔ اگر وہ یہاں واپس بھی آئی ہوگی تو اتحاد ملک کی حویلی پہنچا دی گئی ہوگی۔ اس بات پر سلطان کا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ رشید نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ سلطان کے ہاتھ آگے جوڑ دیے۔ غریب کی بیٹی ہوئی حال پر رحم کرے صاحب، اس کو ڈھونڈ لیں، دنیا سے بچا لیں۔ ہم غریبوں کی سب سے بڑی دولت عزت ہی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں پاتے۔ اس شخص کو یوں روتا دیکھ کر سلطان کا احساس ندامت مزید گہرا ہو گیا۔ وہ شاید ہی زندگی میں خود کو معاف کر پاتا، لیکن فی الحال اسے پچھتانے کے بجائے کنیز کو ڈھونڈنا تھا۔ اس گھر سے نکل کر وہ دونوں سیدھا اتحاد ملک کی حویلی گئے، جہاں پہرے داروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن سلطان انہیں مکے جڑتا اپنا آپ چپ چھڑوا کر حویلی میں داخل ہو گیا اور سیدھا اتحاد ملک کے پاس گیا، جو دالان میں بیٹھا پان چبا رہا تھا۔
سلطان کو دیکھ کر اتحاد ملک حیران ہوا، لیکن جب سلطان نے اس کے پاس جا کر اسے گریبان سے جبڑا تو اتحاد ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگا۔ میری کنیز کہاں ہے؟ بتا مجھے، کہاں چھپایا ہے کنیز کو؟ سلطان بولنے سے زیادہ غرا رہا تھا۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے، اسے بیاہ کر لے گئے تھے تم یہاں سے۔ اتحاد کے جواب پر سلطان نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ بتا مجھے کہاں ہے ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ سلطان اسے بری طرح مارتے ہوئے کہا۔ اسے بے قابو ہوتا دیکھ کر ارشمان آگے بڑھا اور اسے روکا۔ بس سلطان! ارشمان نے سلطان کو اپنی پکڑ میں لے کر روکا، ورنہ وہ شاید اس شخص کی جان ہی لے لیتا۔ بتاؤ اتحاد ملک کہاں ہے کنیز؟ ارشمان نے اتحاد سے پوچھا جو اپنے سوجے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کرا رہا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ یہاں نہیں آئی، چاہے تو حویلی میں دیکھ لو۔ اتحاد ملک نے ارشمان سے کہا تو یہ سچ تھا کہ اسے سلطان سے بے تحاشا ڈر لگ رہا تھا۔ اس بات پر سلطان ارشمان سے دور ہوا اور ہر جگہ کنیز کو تلاش کرنے لگا۔ اگلے گھنٹے میں وہ حویلی کا چپا چپا چھان چکا تھا، لیکن کنیز کا تو کیا، اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملا۔ آخرکار وہ تھکا ہارا بکھری حالت میں وہاں واپس آیا تو ارشمان نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور وہاں سے لے جانے لگا۔ ایک بات کہوں سلطان ملک، اگر اسے کھونا ہی تھا میرے پاس ہی رہنے دیتے، قسم سے اپنی آخری سانس تک نہ کھوتا میں اس نگینے کو۔ ارشمان نے سلطان کے گرد اپنی پکڑ مضبوط کی تاکہ وہ کہیں اسے پھر مارنے نہ لگ جائے، لیکن سلطان اس وقت ہارے ہوئے شخص کی مانند تھا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو، اور ایسا شخص کسی کو بھلا کیا کہتا؟ وہ اپنا دشمن وہ خود ہی تو تھا۔ پوری رات کنیز کو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد ارشمان زبردستی سلطان کو واپس حویلی لے آیا، ورنہ وہ تو جوگیوں کی طرح جگہ جگہ پھرنا چاہتا تھا۔ جب حویلی آ کر بھی سلطان نہ سنبھلا تو مجبوراً ارشمان کو ڈاکٹر کو بلانا پڑا، جس نے اسے سکون آور انجیکشن دیا، جس کے بعد سلطان گہری نیند میں سو گیا۔ لیکن اس کا یہ سکون بہت عارضی تھا، کیونکہ اپنا سکون گنوانے والا وہ خود ہی تھا۔ اعظم غلام کی پکار پر اپنی حویلی کے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھے اعظم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ارشمان تم سے ملنے آیا ہے۔ اس بات پر اعظم کو خوشگوار حیرت ہوئی، تو کیا ارشمان نے واقعی اس کی بات کو سمجھ لیا تھا؟ بھیجو اسے۔ غلام نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ارشمان وہاں پر آیا۔ ارشمان کو دیکھتے ہی اعظم نے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارشمان سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو ارشمان، کیسے آنا ہوا؟ اعظم کے سوال پر ارشمان نے پہلو بدلا۔ سچ تو یہی تھا کہ آج اعظم کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ نادم تھا۔ اپنے بچپنے اور جوش میں وہ اس شخص کے ساتھ بہت ہی زیادتی کر چکا تھا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ اعظم نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری بات پر غور کرتے ان ملازمہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جنہوں نے پپو کے بارے میں بابا کو بتایا تھا، لیکن ان تک پہنچتے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک ملازمہ تو بہت عرصہ پہلے وفات پا گئی تھی، جبکہ دوسری میرے پہنچنے سے ایک رات پہلے ہی۔ ارشمان ایک پل کو رکا۔ کسی نے اس کے دوپٹے سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ اس بات پر اعظم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایسا کر کے اس اصلی مجرم نے مجھے خود تک پہنچنے سے بھلے روک دیا ہو، لیکن اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ہماری سوچ سے زیادہ ہمارے قریب ہے اعظم، کیونکہ یہ ملازمہ والی بات میرے اور اماں بھی کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ ارشمان کی بات پر اعظم کچھ سوچنے لگا۔ یعنی اصل مجرم تمہاری حویلی میں ہے؟ ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا تو اعظم سر آہ بھر کر رہ گیا۔ ہمیں جلد از جلد اس کا پتہ لگانا ہوگا ارشمان، تاکہ وہ مزید کچھ نہ کر سکے۔ ارشمان نے ہاں میں سر ہلا کر اپنا سر جھکا لیا۔ تبھی وہاں پر ملازمہ آئی، کافی سارے لوازمات ان کے سامنے رکھ دیے۔ پھر ایک ملازمہ نے ایک جوس کا گلاس اعظم کے سامنے رکھا۔ آپ کے لیے خاص طور پر جو درائنچی نے بیچا ہے، کہہ رہی تھی گرمی بہت ہے۔ ملازمہ نے لیزا کا پیغام دیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے ذکر پر ہی اعظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، جبکہ ارشمان کا موڈ خراب ہو گیا۔ ایک بات کہوں اعظم، مجھے اس لڑکی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، شاید تم نہیں جانتے، لیکن یہ پہلے۔ ارشمان ایک پل کو رکا۔ وہ میرے اور آن کے درمیان آنا جا رہی تھی۔ ارشمان کی بات پر اعظم مسکرا دیا۔ جانتا ہوں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور بہتر یہی کہ نہ جانو۔ اعظم نے جوس کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ ایک اور بات ہے اعظم، کوئی آن کے پیچھے بھی پڑا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ وہ آن کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری یہ بیوی ہے۔ لیزا کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ارشمان کے لہجے میں نفرت تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی ارشمان، اس حویلی میں سانس تک وہ میری اجازت سے لیتی ہے، تو بھلا اس کی وہاں تک رسائی کیسے ہوتی؟ آن کے ساتھ جو کوئی بھی کچھ کر رہا ہے وہ اسی حویلی میں ہے، شاید وہی دشمن جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اعظم کی بات پر ارشمان اپنی مٹھیاں پیچ گیا۔ ایک بار وہ مل گیا تو اس کا وہ حال کروں گا کہ کبھی ایسا سوچنے والے کی روح کانپ جائے گی۔ اعظم ارشمان کی آنکھوں میں جنون کی آگ دیکھ سکتا تھا۔ بس پھر سے جوش میں ہوش گنوا کر غلط فیصلہ نہ کرنا، اعظم نے اسے بڑے بھائی کی طرح سمجھایا، لیکن ارشمان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دینا اعظم، میں نے تب جو کیا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا۔ تم سوچ سکتے ہو ارشمان، تم نے صرف اپنے بابا کو کھویا تھا، جبکہ میں نے اپنی ماں بابا کو ہمیشہ کے لیے ہی کھویا تھا، اور تم نے اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی مجھ سے چھین کر بالکل تنہا کر دیا۔ اعظم کی بات پر اس کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا۔ سوچ
سوچ سکتے ہو کیسے کاٹی ہوگی ارشمان؟ تم سوچ نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس اماں بھی تھیں، سلطان تھا، آن تھی، تمہاری ماں تھی، اور میرے پاس بس میں۔ اعظم کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ بیمار ہوتا تو کوئی حال تک پوچھنے والا نہ ہوتا، اور کہاں میری ماں مجھے ہلکا سے بخار ہونے پر بھی ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ کامیابی پر کوئی سراہنے والا نہیں ہوتا تھا، اور کہاں میرے بابا ریاضی میں 100 میں سے 33 نمبر آنے پر بھی پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹتے تھے۔ ایسا لگتا تھا ارشمان کے سب ہونے کے باوجود بھی مجھے کسی نے مکمل طور پر لوٹ لیا ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے اعظم کی پلکوں پر 2 آنسو ٹھہر گئے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے پوंچھ دیا، لیکن اپنی باتوں اور آنسوؤں سے وہ سامنے بیٹھے آدمی کو ندامت کی گہری کھائی میں دھکیل چکا تھا۔ ارشمان نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں اعظم کے سامنے جوڑ دیا۔ میں اس قابل تو نہیں، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اعظم نے حیرت سے اس کے جھکے سر اور جڑے ہاتھوں کو دیکھا اور نم پلکوں کو دیکھا۔ کہاں تھا وہ ارشمان ملک جو مر سکتا تھا لیکن اعظم چودھری کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا؟ کیسا تھا انسان کا یہ ضمیر جو اسے غلطی کا احساس ہونے پر دشمن کے در پر بھی جھکا دیتا تھا؟ اتنا آسان نہیں ہے یہ میرے لیے ارشمان، تمہارا معافی مانگنا میرے گزرے سال لوٹا نہیں سکتا۔ ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے آنسو انگوٹھوں سے پونچھ دیے۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اگر مجھے معاف کر سکو تو حویلی آ کر اماں بھی سے مل لینا۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، لیکن تمہارا سامنا کرنے کی ہمت خود میں پیدا نہیں کر پا رہی۔ اعظم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس بات پر ارشمان مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم مل کر اس دشمن کو ضرور پکڑ لیں گے اعظم، خود سے ہوئی زیادتی کا ہر بدلہ لیں گے اس سے، انشاءاللہ۔ اعظم کی بات پر ارشمان مسکرا دیا اور اسے خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اعظم یہ سوچنے لگا کہ اس دشمن کو آن سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضرور ان کا تعلق چودھریوں سے جڑتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اعظم کا شک ایک ہی جانب جا رہا تھا، لیکن نہ تو اس کا دل اور نہ ہی دماغ اس بات کو ماننے پر راضی ہو رہے تھے۔ آج کنیز کو کھوئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس ہفتے میں سلطان نے سب گھر والوں کو بے چین کر دیا تھا۔ یہاں تو وہ سارا دن مارا مارا پھرتا، کنیز کو ڈھونڈتا رہتا یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھا آنسو بہاتا رہتا۔ فرحین بیگم نے اسے کتنا ہی بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کچھ کھاتا تک نہیں تھا۔ یہاں تک کہ فرحین بیگم نے اپنی قسم دے کر بھی دیکھ لیا۔ وہ شہزادوں سے آن پان رکھنے والا مرد کچھ ہی دنوں میں خود کو تباہ کر گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑ گئے تھے، اور اب تو یہ حال تھا کہ کھڑے ہوتے ہی وہ گر جاتا تھا۔ اب بھی وہ کمرے میں لیٹا کنیز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورا ہفتہ ڈھونڈنے سے بھی وہ اسے کہیں نہیں ملی، یہاں تک کہ اس نے اپنے لاہور والے گھر بھی پتہ کروا لیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی۔ اور اب تو پولیس کو بھی اس کی تصویر بھیج دی تھی، اور وہ بھی اسے تلاش کر رہے تھے، لیکن ہر جانب سے مایوسی سلطان ملک کو مکمل توڑ کر رکھ گئی تھی۔ ایک تو محبت کی دوری اور اس پر احساس ندامت اسے آہستہ آہستہ ختم کر رہے تھے۔ اس کا دل کرتا تھا اپنی جان لے لے، لیکن ایک آخری بار کنیز کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اپنے بچے کا منہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے اس بچے کا خیال آتے ہی سلطان کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ کاش تم مر جاؤ سلطان ملک، بھلا تمہارے جیسے نیچ انسان کی زندگی میں بھی کوئی زندگی ہوگی جس کے ہوتے ہوئے اس کی معصوم پاکیزہ بیوی کو بد کردار اور گھٹیا کہہ کر گھر سے نکال دیا گیا، جس کے بچے کو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی حرام کھا گیا۔ تم تو مرد کہلانے کے ہی لائق نہیں سلطان ملک، بلکہ تمہیں تو جانور کہنا بھی اس کی توہین ہوگا۔ سلطان کے ضمیر نے اسے ملامت کی تو سلطان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسک سسک کر رو دیا۔ سوچا ہے کس حال میں ہوگی وہ بیچاری جو اس دنیا سے واقف ہی نہیں، جو تم پر بھروسہ کرتی ہے، تمہیں ہی اپنا سب کچھ مانتی رہی۔ کاش تم مر جاؤ سلطان ملک، بلکہ موت بھی تمہارے لیے بہت چھوٹی سزا ہے۔ سلطان کے ضمیر نے اسے پھر سے کہا، اور سلطان کے دل نے سچ میں اپنے لیے موت کی دعا کی۔ اچانک دروازہ کھلا تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر فرحین بیگم کو دیکھا جو کھانے کی ٹرے لیے وہاں کھڑی تھی۔ سلطان، اللہ کے واسطے کچھ کھا لو، تمہیں یوں پل پل مرتا نہیں دیکھ سکتی میں، فرحین بیگم نے پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، جبکہ سلطان کی آنکھوں تو آنسو بہا کر بھی اب تھک چکی تھی۔ مجھے میری نوری واپس لا دے امی، کھا لوں گا۔ سلطان کی آواز میں موجود درد محسوس کر فرحین بیگم کا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا۔ وہ جا چکی ہے سلطان، تم اسے بھول اگر چاہتی ہیں میں اسے بھول جاؤں تو دعا کریں کہ میں مر جاؤں امی، کیونکہ میری سانسوں کے ساتھ اس کی یادیں دم توڑیں گی۔ سلطان کی بیگم پر فرحین بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ جانتی ہیں امی، آپ کی خاطر میں نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی۔ آپ کی خوشی کے لیے اس کے ہر حق سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان ایک پل کو رکا اور پھر واپس اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے تنہا چھوڑ دے امی، میں اسی قابل ہوں کہ اس کی یادوں میں پل پل سسک کر مر جاؤں۔ سلطان کی بات پر فرحین بیگم نے لاچارگی سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ پلیز سلطان پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ سلطان کی رندی آواز پر فرحین بیگم دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی، اور سلطان ایک بار پھر اپنے کرب میں خود کو غرق کر گیا۔ اعظم آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ براؤن کلر کی چاکلیٹ کی شلوار قمیض میں وہ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے پرفیوم پکڑ کر خود پر چھڑکا جب اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، صاحب جوس۔ اعظم نے مڑے بغیر ہاں میں سر ہلایا تو ملازمہ نے میز جوس پر رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اعظم ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا جب اس کا
ध्यान दरवाजे में खांसने की आवाज़ पर गया। आज़म ने मुड़कर देखा तो निगाह लीज़ा पर पड़ी, जो गुलाबी रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधों पर दुपट्टा फैलाए, कमर पर हाथ बांधे किस कदर दिलकश लग रही थी ये कोई अज़म से पूछता। हाय बिज़ी मैन, लीज़ा शरारत से कहती। इसके पास आई तो अज़म को बेसाख्ता अफसोस हुआ। अपनी परेशानियों में इतने अरसे वो इससे गाफिल रहा था। कोई काम था क्या? अज़म ने इससे पूछा तो लीज़ा जवाब में इसके सामने आकर खड़ी हो गई। आई वॉन्ट टू टॉक। अज़म के माथे पर बल आते देख लीज़ा ने अपने होंठ कुचले और फिर इसे इशारे से समझाने का सोचा। लीज़ा ने पहले एक उंगली खुद पर रखी और फिर वही उंगली अज़म के सीने पर रखने के बाद अपने होंठों पर रख दी तो घनी मूंछों तले उनाबी होंठ मुस्कुरा दिए। ज़रूर मेरी जान। अज़म ने दोनों हाथ इसके सर के आसपास रखे और इसके होंठों पर झुकने लगा तो लीज़ा फ़ौरन अपना हाथ इसके होंठों पर रख गई और शहदरंग आंखें फैलाकर इसे देखने लगी। आई डिड नॉट मीन डैट, लीज़ा ने गुलाबी हुए चेहरे के साथ कहा। फिर को सोचकर इसने फिर से अपनी उंगली अपने पर रखी। मी, लीज़ा ने एक लफ्ज़ कहते हुए उंगली अज़म के चौड़े सीने पर रखी। यू, फिर लीज़ा ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया। टॉक। अज़म ने इसकी आपस में जुड़ी उंगलियों को देखा तो मुस्कुरा दिया। ऐसे मत करो जूजी, वरना कहीं जाना छोड़कर तुमसे लिपट जाऊंगा और फिर दोनों ही सारा दिन इस कमरे में गुजारेंगे। अज़म ने इसके होठों के करीब होते हुए कहा, जिनसे चेहरे की खुशबू आ रही थी, जो शायद इसके होठों पर लगे ग्लॉस की वजह से थी। प्लीज़, आई नीड टू टॉक टू यू। लीज़ा के मुंह बनाने पर अज़म मुस्कुरा दिया। इतना तो वो समझ चुका था कि वो उससे बात करना चाह रही है, वो तो बस इसे तंग कर रहा था। कहो क्या कहना है? अज़म के ऐसा कहने पर लीज़ा मुस्कुरा दी। इसने फिर से अपने हाथ कमर के पीछे बांधे और शर्मीले से मुस्कान के साथ सर उठाकर अज़म को देखा। क्या आप आज रात जल्दी घर आ जाएंगे? लीज़ा को उर्दू में ये बात कहता देख अज़म की आंखों के साथ साथ मुंह भी हैरत से खुल गया। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि आप मुझे कितने अच्छे लगते हैं। लीज़ा ज़रा अटक अटक कर उर्दू बोल रही थी और इसके अंग्रेज़ी लहजे में बोल गई। वो उर्दू अज़म को इस दुनिया की सबसे मीठी ज़ुबान लग रही थी। आपको बताना चाहती हूँ कि दिल आपके लिए धड़कता है, ये सांसें आपके लिए चलती हैं, आपके बगैर। लीज़ा अचानक अटक गई और मुंह बनाकर अज़म को देखा। बाकी बातें मैं रात को बताऊंगी। अभी सब बोल दिया तो आप जाएंगे ही नहीं। इस आखिरी बात को रूह की शरारत समझता अज़म कहका लगाकर हंस दिया। तुम कहो तो सही मेरी चूज़ी, जाने के बजाय सारा दिन तुमसे लिपट कर गुजार दूंगा। अज़म ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा तो लीज़ा के रुखसार गुलाबी हो गए। अरे मुझे इतनी उर्दू भी नहीं आती अब, लीज़ा ने फिर से इंग्लिश में कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया। नाउ गो, लीज़ा ने इसका हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन अज़म इसकी मसामत के हाथ को एक झटके से तर्क करता इसे वापिस अपनी दहकती गिरफ्त में ले गया। रात को वापस आऊँगा तो फिर इन प्यारे से होठों से जो बातें कही हैं ना, इस सब का जवाब सूद समेत दूंगा। अज़म ने झुककर इसके निचले होंठ को दांतों में दबाया तो लीज़ा सहम कर अपनी आंखें मूंद गई। तैयार रहना मेरी चूज़ी, रात बहुत भारी गुजरेगी इस नाजुक जान पर। अज़म ने इसका होंठ अंगूठे से सहलाया जो इसकी गुस्ताखी पर लाल हो रहा था। इससे दूर होकर अज़म ने जूस का गिलास पकड़ा और अपने होठों से लगाने लगा, लेकिन अचानक ही लीज़ा ने इसकी कलाई पकड़ी और शरारत से गिलास अपने होठों से लगाते हुए सारा जूस पी गई। अज़म ने आंखें छोटे करके इसे देखा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू डियर हस्बैंड, लीज़ा ने एक आंख दबाकर कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन अज़म ने इसकी कलाई पकड़कर एक झटके से खींचते हुए वापस अपनी बाहों में ले लिया। मेरे हिस्से का जूस पी लिया, अब कुछ और तो दो पीने के लिए मुझे। अज़म ने इसके होठों पर झुकना चाहा, लेकिन ऐन वक्त पर लीज़ा ने अपने हाथ अपने होठों पर रख लिया और शरारती निगाहों से इसे देखा। वेट फॉर द नाइट बेबी, अब जाइए वरना देर हो जाएगा। लीज़ा के शरारत से उर्दू में कहने पर अज़म की आंखों में हरारत उतरी। वो लड़की नहीं जानती थी कि वो आग से खेल रही थी, जिस जुनून को अपनी शरारतों से भड़का रही थी, इसी की नाजुक जान पर भारी गुजरने वाला था। तुम्हें तो रात में ही देखूंगा। अज़म ने इसके होठों पर हाथ रखे हाथ को चूम कर कहा और उससे दूर होकर अपना वॉलेट और चाबियां पकड़ता वहाँ से जाने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था जब इसके कान में लीज़ा की आवाज़ पड़ी। अज़म। इसकी पुकार पर अज़म मुस्कुराया। अब देर नहीं होगी चूज़ी, अज़म शरारत से कहते हुए पलटा, लेकिन लीज़ा पर नज़र पड़ते ही इसकी मुस्कान गायब हो गई। लीज़ा का रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो रहा था, जैसे कि जिस्म में खून का कतरा भी ना हो, और वो पेट पर हाथ रखे तकलीफ से नम होती आंखों से अज़म को देख रही थी। फिर खून की एक लकीर इसके होठों के पास से निकली और आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं।
اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، عزم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ غزل، عزم نے پریشانی سے اسے پکارا، مگر پھر اس کے منہ اور خون سے خون نکلتا دیکھ عزم کو لگا اس کا پورا جہان اجڑ گیا ہو۔ غلام اعظم کی دردناک چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ دل تھا جیسے کسی بھی پل بند ہو جائے گا۔ کیا وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھونے کے دہانے پر تھا؟